کیا آپ نے کبھی ککڑی اور کھجور ان دونوں کو ملا کر کھایا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اور کھجور ان دونوں کو ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی اور کھجور ان دونوں کو ملا کر کھاتے تھے۔ یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ طبرانی میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں ککڑی تھی اور بائیں ہاتھ میں کھجور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس میں سے کھاتے تھے اور کبھی اس میں سے کھاتے تھے۔ یہ تو کھجور اور ککڑی کی بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ بطیخ بھی کھاتے تھے۔ بطیخ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ خربوزہ مراد ہے، یعنی کہ شکرٹیٹی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تربوز مراد ہے، یعنی کہ کلنگن۔ تو جو بھی ہو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ خربوزہ یا کلنگر ملا کر کھاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو توڑے گی اور اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو توڑے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کیسے کھاتے تھے؟ ہر عمل کی طرح کھجور کھانے میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی ادا تھی۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان ہوئے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اس طرح کھاتے تھے کہ آپ نے کھجور کھائی اور جو گٹلی ہوتی تھی وہ 2 انگلیوں کے بیچ میں نکالتے تھے، جیسے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹلی نکالتے تھے اور پھر جہاں رکھنا ہوتا تھا وہاں رکھ دیتے تھے۔ کیا بہترین ادا ہے! دیکھیے، سیدھے ہاتھ سے ہم کھجور پکڑتے ہیں اور پھر انہی انگلیوں سے پھر لعاب والی گٹلی پکڑنا یہ نفاست کے خلاف ہے۔ طبع سلیم اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الٹی انگلیوں سے گٹلی نکالتے تھے اور پھر جہاں رکھنا ہوتا تھا وہاں رکھ دیتے تھے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کر کھجور کھا رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی کراہت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں۔